السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اہلیت اور امانت داری کا پیکر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے معافی طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، خواہ پوشیدہ ہو یا ظاہر۔ تقوی مشکلات سے نجات کا ذریعہ اور فتنوں سے بچانے والی چیز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے کی بصیرت پیدا کرے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے بندو، اہلیت اور امانت دو ایسی صفات ہیں جنہیں ہر کام اور ذمہ داری میں مد نظر رکھا جانا چاہیے، کیونکہ ہر خرابی ان دونوں کے ختم ہونے یا ان میں سے کسی ایک کے نہ ہونے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ بے شک بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے وہ ہے جو اس کا اہل ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعلنی من خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بلا شبہ میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان دونوں آیات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حکومت اور ذمہ داریوں کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے جو اہلیت اور امانت دونوں صفات کے حامل ہوں۔ امانت سے اعتماد قائم ہوتا ہے اور قوت و مہارت سے کام مکمل کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا شخص مل جائے جو ان دونوں صفات کو جمع کرتا ہو تو اسے مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ ماہر اور امانت دار وہ شخص ہے جو حلال کی تلاش کرتا ہے اور حرام سے ڈرتا ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ معصیت کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور جو شخص حرام سے بچتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ماہر اور امانت دار آدمی عوامی مال میں خیانت ہرگز نہیں کرتا، نہ اس پر تجاوز کرتا ہے اور نہ اپنے کام کو کسی غیر مخصوص مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ۔ جو لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہوگی۔ رواہ البخاری۔ امانت، ماہر اور امانت دار آدمی دنیاوی فائدے کے لیے دین کو نہیں بیچتا اور اپنے دین و عزت کو حرام اور شبہات سے پاک رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس سے سوال کرے گا، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ رواہ الترمذی۔ جب دین کمزور ہو جائے اور امانت داری ختم ہو جائے تو لوگ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ مال کے غلام بن گئے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام، لوگوں پر ایسا وقت آنے والا ہے، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ مال لینے میں یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، رواہ البخاری۔ ماہر اور امانت دار شخص عہد پورا کرتا ہے اور معاہدوں کو نہیں توڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنے معاہدوں کے پابند ہیں، رواہ البخاری واخرجہ ابو داود۔ ماہر اور امانت دار شخص اپنی ذمہ داریوں میں خیانت نہیں کرتا، چاہے کام دینے والا اس پر ظلم ہی کیوں نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادی الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، امانت اس شخص کو لوٹا دو جو تم پر اعتماد کرے اور اس سے خیانت نہ کرو جو تم سے خیانت کرے، اخرجہ ابو داود و ترمذی۔ ماہر اور امانت دار شخص جانتا ہے کہ حرام مال گندگی ہے، خباثت ہے، بے برکت اور جلد ختم ہونے والا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تھوڑی حلال کمائی حرام کی زیادہ کمائی سے بہتر ہے، کیونکہ جب بندہ حرام مال کماتا ہے اللہ اس میں برکت نہیں دیتا، اور اگر صدقہ کرے تو اللہ اس کے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یقیناً اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے، رواہ مسلم۔ ماہر اور امانت دار شخص دوسروں کے مال میں سے کچھ نہیں لیتا، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو ایک تیر لگا جو اسے شہید کر گیا، لوگوں نے کہا ہنیئا لہ الشہادۃ، مبارک ہو اسے شہادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التي اصابها یوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ النار، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خیبر کے مال میں غنیمت میں سے جو چادر تقسیم سے پہلے اس نے چرا لی تھی وہ قیامت کے دن آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہوگی، رواہ البخاری و مسلم۔ علماء فرماتے ہیں الشملۃ ہی کساء صغیر، یعنی یہ ایک چھوٹا سا کپڑا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لا تشتعل علیہ نارا، یعنی اس پر حقیقی آگ جل جائے گی، یہ ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ چادر حقیقتاً آگ بن جائے گی اور اس کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آگ کے عذاب کا سبب بنے۔ اس میں انسانوں کے حقوق کی عظمت کی دلیل ہے، اے لوگو اس میں انسانوں کے حقوق کی عظمت کی دلیل ہے، اور اس شخص کے لیے عظیم تنبیہ اور وعید ہے جو ان مالوں کو کھاتا ہے جو مسلمانوں کے مجموعے کے حقوق میں شامل ہوں، جیسے اوقاف کا مال یا بیت المال کا مال۔ اگر ایک معمولی چادر کے لیے ایسی وعید ہے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ناجائز طور پر بڑی بڑی رقمیں ہتھیا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، ہر وہ جسم جو حرام مال سے پلا ہو، بڑا ہو، پرورش پائی ہو، جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ مہارت اور امانت انسان کو شبہات سے بچنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کا دامن گناہوں سے پاک ہو اور دل سلامتی پر قائم ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رد درہم من شبہت احب الی من ان اتصدق بمئۃ الف درہم، بلا شبہ شبے والا ایک درہم کو لٹانا میرے نزدیک 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ مہارت اور امانت رکھنے والا انسان مال کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے اور اسے اپنے دل کی بجائے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تاکہ اس سے اپنے رب کی رضا کے کاموں میں فائدہ اٹھا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، پاکیزہ مال بہترین ہے نیک آدمی کے لیے۔
آخر میں بلا شبہ ماہر اور امانت دار شخص ایک بہترین نمونہ ہے جس کی پیروی لوگ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور اس شخص کے خلاف متحد رہیں جو وطن کی امانت اور اس کے ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر کوئی کسی پر بھروسہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے راضی ہو جا اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروکاروں کے ساتھ بھی قیامت تک راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے حکمران اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا، بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ کا ذکر کرو، تمہیں یاد کرے گا اور اسی کی نعمتوں کا شکر کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔